بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن سے ریلیٹڈ۔ چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی اپنی ٹیکسٹ بکس کھول لیں، لیڈ پینسلز ہاتھ میں لے لیں۔ اور لیڈ پینسلز ہاتھ میں کیوں لیں گے؟ وہ اس لیے لیں گے کہ اگر ہمیں کوئی لفظ جو کہ مشکل ہوگا اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہوگی تو ہم اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، حبشہ کی ناکامی اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ قریش مکہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے علاوہ نبوت کے 6 سال کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جو قریش مکہ کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوا۔ دھچکا یعنی کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اچانک ہوا کیا۔ مثلاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کے بہادر اور معزز شخص بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ وہ بھی بہادر اور معزز شخصیت کے مالک تھے اور مکہ مکرمہ میں ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان 2 افراد کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت قوت ملی۔ مسلمان مزید اسٹرانگ ہو گئے تھے کیونکہ یہ 2 وہ لوگ تھے جن کا مکہ مکرمہ میں بہت نام تھا۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ ان باتوں سے کفار کی اسلام دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ کیوں اضافہ ہوا؟ کیونکہ پہلے تو مسلمانوں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ جا سکتے، وہاں نماز ادا کر سکتے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ بہت کمزور ہیں۔ لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ اتنی معزز شخصیات جس طرح کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور معزز شخصیت کے مالک ہیں، وہ بھی اسلام کے دائرے میں شامل ہو چکے ہیں، تو ان سے کیا ہوا؟ اس سے مسلمانوں کو قوت ملی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے ایک تحریر تیار کی اور سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اس عہد کو مقاطع قریش بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں تحریر تھا، بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کی جائے گی۔ یعنی ان دونوں قبیلوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قریش مکہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن کوئی بھی اس چیز سے راضی نہیں تھا۔ یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش کے سرداروں نے اسے قبول کیا اور اس تحریر کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اب ہے جی شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب کیا تھا بچوں؟ شیب ابی طالب بنو ہاشم قبیلے کی ملکیت تھی اور یہ ایک گھاٹی کا نام تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلم اور غیر مسلم سب لوگ حضرت ابو طالب کے مشورے سے ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ صرف ابو لہب ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان کے بجائے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ یہ گھاٹی بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ اس گھاٹی کو شیب ابی طالب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کفار مکہ نے سخت ناکہ بندی کی، کسی کو بنو ہاشم سے ملنے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ کفار مکہ کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی تک نہیں جانے دیتے تھے۔ تو بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کی کیا انتہا تھی
کہ وہاں پہ بچے بھی تھے، وہاں پہ بوڑھے بھی تھے، وہاں پہ عورتیں بھی تھیں، لیکن وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یہ وقت اتنا مشکل تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں جب ختم ہو گئیں تو درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانا پڑیں۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھیں، لیکن کفار مکہ کو رحم نہ آیا۔ کبھی کبھار چند رحم دل افراد کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ سخت آزمائش کا عرصہ 3 سال تک جاری رہا۔ تو بچوں، آپ کو شیب ابی طالب سمجھ آیا کہ یہ ایک گھاٹی تھی جہاں پہ بنو ہاشم کے قبیلے کے اور بنو مطلب کے قبیلے کے مسلم اور غیر مسلم لوگوں کو رکھا گیا تھا، اور 3 سال تک کے لیے رکھا گیا تھا۔ قریش مکہ کے لوگوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء تک نہیں پہنچائی جا سکتی تھی۔ اب ہے جی، مقاطعہ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ مقاطعہ کا خاتمہ ایسے ہوا کہ آخر قریش ہی کے کچھ نرم دل لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ بالآخر ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو رحم آیا جب انہوں نے بھوک سے بلکتے بچوں اور عورتوں کی آوازیں سنی۔ دوسری طرف اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ بائیکاٹ کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے، اور اس میں اب صرف اللہ کا لکھا ہوا نام باقی رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو بتائی۔ انہوں نے قریش سے جا کر کہا کہ تم لوگ وہ تحریر منگوا کر دیکھو، اس کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ تو جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تک پہنچی تھی، اس تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے، تو آپ نے سیم پیغام اپنے چچا حضرت ابو طالب تک پہنچایا، اور حضرت ابو طالب نے وہ پیغام پہنچایا قریش مکہ تک، اور انہوں نے کہا کہ تم وہ جا کر اس تحریر کو چیک کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، اگر تو محمد سچا ہے تو تم اس بائیکاٹ کو ختم کر دو گے، اور اگر جھوٹ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب معاہدے کی تحریر منگوا کر دیکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور اس طرح یہ معاشرتی مقاطعہ ختم ہوا جو نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک جاری رہا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کتنی مصیبتیں سہی مسلمانوں نے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، اور یہ معاہدہ رہا 3 سال۔ 10 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن۔ عام الحزن عربی زبان کا لفظ ہے۔ عام کا مطلب ہے سال، اور حزن کے معنی غم کے ہیں، جس کا مطلب ہے غم کا سال۔ 3 سال کے بعد قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس بائیکاٹ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بڑے صدمے پہنچے۔ مقاطعہ قریش ختم ہونے کے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس صدمے کو سہ جانا آسان نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام الحزن قرار دیا۔ مسلمانوں کی ذہنی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار نے ظلم و ستم میں شدت اختیار کر دی۔ تو بچوں، یہ چیپٹر دوبارہ سے ریوائز کریے گا، پڑھیے گا، اس بارے میں مزید جانیے گا، اور سمجھیے گا کہ ہمیں دین اسلام بہت مشکلوں سے ملا ہے، کتنی قربانیاں دینی پڑیں، کتنی مصیبتیں سہنی پڑیں، تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ چلیے بچوں، آج کا لیکچر یہیں تک، اب ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔